سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے ہیپاٹائٹس کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ ہیپاٹائٹس کا پتہ ڈائگنوسس کس طرح کی جائے، کس طرح چلایا جا سکتا ہے، اور نیز اس کے ٹیسٹ کب کرانے چاہیے۔ پروفیسر ڈاکٹر سید حسنین علی شاہ نے بتایا کہ ہم میں سے ہر شخص چاہیے کہ وہ ایک آسان اور مختصر بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے اپنی اسکریننگ ضرور کروائے تاکہ وہ یہ جان سکے کہیں وہ ہیپاٹائٹس میں مبتلا تو نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ ہیپاٹائٹس ایک خاموش مگر قاتل مرض ہے۔ اس کی علامات عموماً بہت دیر سے ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے بظاہر صحت مند نظر آنے والا کوئی بھی شخص ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ انشورنس کی وجہ وقت بعض جگہوں پر ملازمت کے وقت یہ ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ محسوس کریں کہ آپ کے خون کا واسطہ کسی ممکنہ آلودہ آلے سے ہوا ہے یا آپ کسی بھی ممکنہ طور پر ہیپاٹائٹس سے ایکسپوز ہوئے ہیں تو فوراً اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں۔ وہ لوگ جن کا واسطہ خون اور خون کی مصنوعات سے پڑتا ہے جیسے نرسز، سرجنز، دندان ساز، لیب ٹیکنیشین وغیرہ، انہیں چاہیے کہ ہر سال اپنا بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ کچھ اداروں کی طرف سے، جس میں حکومت بھی شامل ہے، ہیپاٹائٹس کے مفت اسکریننگ فراہم کی جاتی ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جگر میں چربی آنے اور فیٹی لیور کا مرض بہت عام ہے، لیکن یہ انسانی جان کے لیے یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ مرض اب بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سر فہرست موٹاپا، شوگر اور کولیسٹرول ہیں۔ عموماً یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، مگر طویل عرصے کے لیے ہونے کی صورت میں نہ صرف جگر کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ جگر سکڑنا بھی شروع ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ جگر ناکارہ ہو جاتا ہے، تو یہ مرض بھی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ان چیزوں کو ڈائگنوس کر کے اس کا علاج کروا کے اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہیے اور ان بیماریوں سے بچنا چاہیے۔